أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے، یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہے۔ جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں۔ جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، یہاں سے الحمدللہ سورہ مومنون کا آغاز ہوا اور اسی کے ساتھ 18 پارے کا بھی آغاز ہوا۔ سورہ حج کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے تعلق سے کہا تھا کہ تمہارا مولا مددگار اللہ ہی ہے اور وہی بہترین خیر خواہ اور بہترین مددگار ہے۔ اب اللہ کی یہ مدد، اللہ کی یہ نصرت کن بنیادوں پر حاصل ہوگی؟ وہ صفات یہاں سورہ مومنون کی ابتدا میں بیان کی گئی ہے۔ سورہ مومنون کب نازل ہوئی؟ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں کے حالات بڑے ناگفتہ بھی تھے، جیسا کہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے حالت عالمی پیمانے پر اور خود ہندوستان کے اندر کیا بنے ہوئے۔ کچھ مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی تھی۔ اب ہوا یوں کہ ان لوگوں کو ایک غلط فہمی کی بنیاد پر، غلط خبر کی بنیاد کے پر یہ پتہ چلا کہ مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے، وہ حبشہ سے مکہ آ گئے اور یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ خبر جھوٹی تھی، غلط تھی، بیان کرنے والے نے صحیح طور کے پر نہیں سمجھا۔ اب یہ واقعہ تھا دراصل سورہ نجم کا۔ سورہ نجم نازل بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کعبۃ اللہ میں جا کر حرم میں تلاوت کرنے لگے، اور قرآن مجید کی سحر انگیزی کا اثر یہ تھا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کے اخیر میں پہنچے، آیت سجدہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، تمام مشرکین جو قرآن مجید کو سن رہے تھے بے خودی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ ریز ہو گئے۔ اب یہ خبر حبشہ تک اس انداز میں پہنچی کہ مشرکین مکہ مسلمان ہو چکے ہیں، لہذا اب ہمیں یہاں حبشہ میں رہنے کی ضرورت نہیں، ہم بھی مکہ چلیں گے۔ اور مکہ آنے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ خبر اپنی جگہ پر صحیح نہیں تھی، غلط فہمی کا شکار ہوئے، اور جب یہ حبشہ سے مکہ آئے تو وہاں آنے کے بعد ان لوگوں پر مزید ظلم و ستم ہونے لگا، اور ان لوگوں کا دوبارہ حبشہ جانا وہ بھی بڑا دشوار ہو گیا۔ پہلی مرتبہ تو نکل گئے لیکن دوبارہ ان لوگوں کے لیے جانا بڑا دشوار ہو گیا۔ یہ حالات تھے جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ علامہ ازیں یہاں اس سورہ کے نزول کے بعد جو بظاہر حالات تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان ہر اعتبار سے پسپا ہے، ختم ہونے والے۔ مشرکین مکہ بھی کہہ رہے تھے کہ اب مسلمانوں کی حالت اتنی طاقتور نہیں ہے کہ یہ لوگ مزید زیادہ دنوں تک باقی رہیں گے، بلکہ یہ دعوت اپنا اثر ختم کر دے گی اور اپنا اثر چھوڑ دے گی۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کو نازل کیا اور اس سورہ کو نازل کر کے کہا قد افلح المؤمنون، حقیقت میں مومن ہی کامیاب ہوں گے، کامیابی مومنوں کا ہی مقدر ہے۔
اب اس سورہ میں آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ابتدائی مراحل کو بیان کیا کہ وہ ماں کے پیٹ میں کیسے 4 مہینہ رہتا ہے، 40 دن رہتا ہے، 40 دن کے بعد اس کی شکل تبدیل ہوتی ہے، مزید 40 دن کے بعد، اور مکمل 4 مہینہ ہونے کے بعد اسے انسانی شکل اور سانچہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ جو اللہ اس بات کے پر قادر ہے، وہ اللہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں نہیں قادر؟ یہ عالم آخرت کا تصور ہے۔ اس کے بعد 3 نبیوں کا تذکرہ، حضرت نوح علیہ السلام، ان کے ساتھ ایک لمبا مرحلہ دعوت و تبلیغ کا بھی تھا، کیا نتیجہ نکلا؟ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیے حضرت نوح، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے واقعات جا بجا آپ کو ملیں گے۔ کیوں ملیں گے؟ دراصل پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا دعوت سے منسلک ہے کہ دعوت کا راستہ آسان نہیں ہے، اور مزید یہ کہ دعوت کی راہ میں ہم فوری طور کے پر نتیجے کی امید نہ رکھیں۔ کبھی ہم نے دعوت دی اور اس کے نتیجے میں لوگ مسلمان ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایک ہی مرحلے میں مسلمان ہو جائے، اور کچھ ایسے ہوتے جو لمبا طویل مرحلہ بتانے کے بعد مسلمان ہوتے۔ حضرت ضماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ علامہ ازدی، ان کے قبیلے کے اور بھی بہت سارے تھے، عبد الرحمن ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فوری طور کے پر ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے ملاقات کی مسلمان ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے حضرت خالد بن ولید ہے اور دیگر صحابہ، ایک لمبا مرحلہ بھی تھا، بلکہ انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں سے جنگیں کی، اور آخر مرحلے میں جب مکہ فتح ہوا اس کے بعد مسلمان ہوئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں مسلمان ہوتے، لیکن بعد میں مسلمان ہونے کے بعد اللہ نے جو بھی مواقع دیے انہوں نے جم کر اسلام کی خدمت کی۔ تو یہ ہدایت ہے۔ اس واقعے کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل مسلمانوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دعوت کے لائن میں انتھک کوشش کی ضرورت ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ ہندوستان کے سماج اور معاشرے کے اندر، پیچھے بھی آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ بہت زیادہ گردش کیا کہ جب ہندوستان کی مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی یہ سعودی عرب جاتی ہے، وہاں جانے کے بعد انہیں مدینہ اور قباء ہے، احد کی پہاڑیاں، اس کی وزٹ کرائی گئی۔ یہاں لوگوں کو سمجھا نہیں، جذبات کے اندر آتے۔ اسلام جذبات کا نام نہیں ہے، اسلام دلائل کا نام ہے۔ دلیل کی بنیاد کے پر کسی کو صحیح اور غلط کہا جائے گا۔ جذبات، لوگوں کی فکر و لوگوں کا مزاج کیا ہے، یہ اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ نیکی اور گناہ کا حقیقی تصور اللہ نے طے کیا ہے۔ ہمارا سماج اور معاشرہ کسی کو برا سمجھنے لگے تو برا نہیں ہو جائے گا جب تک کہ اس کے پر قرآن و حدیث کے دلائل موجود نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی چیز کو اچھا سمجھنے لگ جائے وہ اچھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پر قرآن و حدیث کی کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ یہ بھی ایک بڑا مرحلہ مسئلہ آیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے دلائل پیش کیے گئے، دلائل پیش کرنے کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ کیا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سعودی عرب کے حکمرانوں کو جزائے خیر دے، ان لوگوں کی ذہانت، ان لوگوں کی منصوبہ بندی، پلاننگ بہت آگے کی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ، یہ طائف کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں اناپ شناپ باتیں بک رہے تھے، بےہودہ طرز کی۔ صحابہ کے بارے میں کیا کیا؟ کہا کہ کون ہے جو انہیں قید کر کے مدینہ لائے گا؟ کچھ صحابہ تیار ہوئے، انہیں طائف سے گرفتار کیا اور مسجد نبی میں لا کر انہیں 3 دن تک قیدی بنا کر رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ اب سوچئے کہ ایک مشرک کو صرف مدینہ نہیں بلکہ مسجد نبوی کے اندر 3 دن تک رکھا گیا۔ اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہرحال 3 دن تک رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کنونسنگ نہیں کی، کچھ نہیں سمجھایا، صرف ایک سوال کرتے تھے، ثمامہ کیا حال ہے؟ ان کی حالت، ان کی کیفیت کو دریافت کرتے۔ وہ اپنے سردارانہ مزاج کے اعتبار سے جواب دیتے کہ ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکرین وان ترید المال فاسأل توتا، کہ اگر تم مجھے مار دینا چاہتے ہو تو یہ مت سوچنا میرے پیچھے انتقام لینے والے لوگ موجود نہیں ہیں۔ ایک بڑی طاقت ہے جو میرے انتقام کا بدلہ، میرے قتل کا بدلہ لے گی، انتقام لے گی۔ اور اگر تم میرے ساتھ احسان کرو گے، یوں ہی چھوڑ دو گے، تو یہ مت سمجھنا کہ میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ احسان فراموشی کروں گا، تمہارے احسان کا بدلہ چکاؤں گا۔
اور اگر آپ مجھے گرفتار کرنے کے بدلے میں مال چاہتے ہیں تاکہ مجھے گرفتار کر کے بڑی رقم حاصل کر سکے، فَاسْأَلْ تُعْطَىٰ، ڈیمانڈ کرو، کیا ڈیمانڈ کرو گے اتنا مال دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا، 3 دن کے بعد انہیں آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد عجب اسیری تھی، عجب رہائی تھی۔ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹ کر آتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو جملہ کہا، یہ جملہ بہت اہمیت اور معنویت رکھتا ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول، آج کے پہلے میری نگاہ میں اگر کوئی چہرہ سب سے برا تھا وہ آپ کا چہرہ تھا، لیکن اب میری نگاہ میں اگر کوئی سب سے حسین اور پیارا چہرہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اصل میں لوگوں کی طرف سے جو باتیں لوگوں کے تک پہنچائی جاتی ہیں یا کسی کے بارے میں کہی جاتی ہے، اسی بنیاد کے پر لوگوں کا مزاج تبدیل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خوری غیبت کے تعلق سے جو باتیں کہیں یوں ہی نہیں ہے، اس بنیاد کے پر ہے کہ چغل خوری کرنے والا حقیقت میں کسی کے بارے میں تعصب کی لکیر کھینچتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے سماج اور معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے چغل خوری کو جادو کے باب میں ذکر کیا، یعنی یہ جادو کی طرح اثر کرتی ہے۔ جس طرح جادو کی بنیاد کے پر لوگوں کے درمیان تفریق ڈالی جاتی ہے اور لوگوں کے درمیان دوریاں پیدا کی جاتی ہے، یہی معاملہ چغل خوری کا بھی ہے کہ ایک آدمی کی برائی یا اگر برائیاں نہیں بھی ہیں، بہتان تراشی کر کے سماج اور معاشرے کے اندر اسے بدنام کر کے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ جب انہوں نے مسجد نبی کے اندر 3 دن تک اصحاب کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھا تو تعصب کی وہ چادر جو ان کے ذہن و دماغ کے پر جھوٹی خبروں کی بنیاد کے پر پہنائی گئی تھی وہ چھٹ گئی، فوری طور کے پر مسلمان ہو گئے۔ آج بھی آپ دیکھیے غیر مسلموں تک خاص طور سے مسلمانوں کے تعلق سے غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں، اور آج آپ دیکھیے کروڑوں لوگوں کا گروپ ہے، کروڑوں لوگوں تک رسائی ہے واٹس ایپ سوشل میڈیا کے ذریعے، جہاں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں منظم طریقے سے۔ اب یہاں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نفرت کی اس دیوار کو ڈھانے کی کوشش کریں جو غلط خبروں کے ذریعے مسلمانوں کے اور اسلام کے تعلق سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف یہاں پر ہم بیٹھ کر باتیں کریں یا ان لوگوں کے تعلق سے ریئیکشن دیں، وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ابھی رام مندر بن گیا ہے، نہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھ کر صحیح روٹ کے پر کام کرنا ہے۔ یہ جذباتیت میں مسلمانوں کو بہانا بیوقوفی کا کام ہے۔ پلاننگ، منصوبہ بندی، یہ اصل ہمارا مقصود ہے، لیکن ہم اس کے پر کام نہیں کرتے۔ ہم کتنے غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرتے ہیں؟ بتائیے، اپنے کردار، اپنے معاملات کے ذریعے۔ آج آپ کاروباری لین کے اندر دیکھیے گا، مسلمانوں کے تعلق سے کتنے غیر مسلم ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو باقاعدہ کارخانے دیے، فنڈ دیا تاکہ کاروبار کرے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا پیسہ ڈبا دیا، کارخانہ ہضم کر گئے، اور جو بھی چیزیں چل رہی ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہے، ہم اپنے کردار اور اپنے معاملات کے ذریعے دراصل اسلام کے درمیان رکاوٹ بن رہے ہیں۔ وہ سب سے پہلے اسلام کو نہیں، مسلمانوں کے معاملات کو دیکھے گا۔ اگر یہاں پر خرابی ہے وہ اسلام تک نہیں پہنچے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے اسے اسلام تک پہنچائیں، لیکن ہم وہ کام نہیں کر رہے، بلکہ مزید اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا کردار، ہمارا معاملہ ایسا ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو قرآن مجید نے اسی تناظر کے اندر کہا کہ مومن کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ حقیقت میں کامیابی مومنوں کو ہی ملنے والی ہے، لیکن کب؟ جب وہ اپنے آپ کو ان تمام صفات سے مزین کریں گے جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ صرف نام مسلمان رکھ لینے کی بنیاد کے پر کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ ان کرداروں کو، ان خوبیوں کو اپنانا ہوگا جو قرآن مجید نے یہاں پر بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلی چیز الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ خشوع کیا ہے؟ خشوع کہتے ہیں انسان کا اتنا دل لگا کر عبادت کرنا، نماز ادا کرنا کہ ظاہری کیفیت کو دیکھنے کے بعد پتہ چل جائے کہ یہ مکمل طریقے سے اللہ کی طرف دل لگائے ہوئے ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
اس طرح عبادت کرو کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے، اور عبادت احسان کے انہی دو طریقے پر ادا کی جاتی ہے، تیسرا کوئی درجہ نہیں ہے۔ ہمیں عبادت کرنا ہے انہی دو طریقوں کے مطابق کرنا ہوگا۔ تو یہ نماز کے تعلق سے نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اہم بات اس ضمن کے اندر ارشاد فرمائی، جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذنی واوجز، یہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ مجھے نصیحت کیجئے، وَأَجِز، اور مختصر ہونی چاہیے، طویل نہیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، سب سے پہلی چیز آپ نے کہی، اِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح نماز ادا کرو کہ تمہاری آخری نماز ہے، اس کے بعد تمہیں نماز کا موقع نہیں ملے گا، تم اللہ کی جناب میں پیش ہو جاؤ گے، یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز، مودعین، رخصت ہونے والا، دنیا سے جانے والا، اس طرح تمہاری نماز کی کیفیت ہونا چاہیے جب بھی نماز پڑھو، اس کے بعد موقع ملے نہ ملے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، دوسری اہم بات، کوئی ایسی بات نہیں کرنا کہ جس کی بنیاد پر بعد میں تمہیں معذرت کرنا پڑے کہ یہ بات مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ نے کسی کے بارے میں کہہ دیا، چگلی کر دی، غیبت کر دی، جو بھی باتیں، بعد میں انسان کو پشیمانی ہوتی ہے کہ یہ کام مجھ کو نہیں کرنا تھا، کسی کے بارے میں غلط خبر پہنچا دی، نہیں، ایسا کلام، ایسی بات کرنا ہی نہیں ہے بعد میں آپ کو معذرت کرنا پڑے۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، بہت اہم چیزیں ہیں، تین نصیحتیں، لیکن تینوں اپنی جگہ کے پر بڑی جامع ہیں۔ کہا وَاجْمَعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي يَدِ النَّاسِ، لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، یعنی اس کی طرف توجہ مت دو۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم مکمل اللہ کے محتاج ہوں گے، اپنی زندگی، اپنے تمام تر معاملات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید وابستہ کریں گے، لوگوں سے نہیں۔ لوگوں سے امید وابستہ کرنے کا نتیجہ سوائے ذلت اور خاری کے کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، یعنی اس کے بارے میں امید نہ رکھو، جو امید ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھو۔ یہ تین اہم نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور یہ ہر مسلمان کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ نماز ایسی پڑھو گویا کہ یہ آخری نماز ہے، اور اس کے بعد ایسی باتیں نہ کرو کہ بعد میں ہمیں معذرت کرنا پڑے، معافی مانگنا پڑے۔ اور تیسری بات، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے امید مت وابستہ کرو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی امید وابستہ کرو۔ تو یہ نماز کے تعلق سے۔ دوسری چیز قرآن مجید بیان کرتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، جو لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ عباد الرحمن کی صفت قرآن مجید نے کیا بیان کی؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر یہ کسی فضول، بے معنی، بے حیثیت جگہ سے گزرتے ہیں تو بہت کریم اور حسین انداز سے گزر جاتے، الجھتے نہیں ہیں۔ اگر انہیں کوئی گالی بھی دے رہا ہے، ان کی غیبت کر رہا ہے، چگلیاں کر رہا ہے، بہتان تراشی کر رہا ہے، نکل جاتے، الجھتے نہیں ہیں، جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، ایسی بیکار فضول جگہوں کے پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے کون کتنا سچا ہے، کتنا پارسا ہے، کتنا گنہگار ہے، اس کو اللہ کے پر فیصلہ چھوڑیے، ان لوگوں سے الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز قرآن مجید نے بیان کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمن میں ایک روایت بھی ہے ابن ماجہ کی، یہ اسلام کی سب سے بہترین اور جامع روایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک جامع روایت، کہا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کا بہترین اسلام یہ ہے وہ فضول باتوں کو چھوڑ دے، یعنی جو بے مقصد ہو، کوئی کام کی نہ ہو۔ لغو اسی کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں، بے مقصد، بس یوں ہی ٹائم پاس، نہیں، کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو فضول ہوتا ہے۔ تو یہاں لغو کے تعلق سے کہا۔ اب یہاں آج کے زمانے میں دیکھیے لغو، ٹائم پاس ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بڑے سے بڑے موبائل کیوں لیے جاتے ہیں؟ اس میں بہترین طریقے سے ہم گیم کھیل سکے، وقت پاس کر سکے۔ جہاں نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت بیٹھی رہتی ہے، پب جی کھیل رہے ہیں، مختلف گیم کھیل رہے ہیں، وقت پاس کر رہے ہیں۔
یہ نوجوان جنہیں مسجدوں کے اندر دروس کے اندر حاضر ہونا چاہیے، جنہیں درسوں کی محفلوں میں باقاعدہ سلیبس چلتے اس میں شرکت کرنی چاہیے، یہ لوگ بیٹھ کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کریں اور اس کے پیچھے ہزاروں روپے کی رقم لگاتے ہیں، اور چند مہینے بیتتے نہیں ہے کہ مزید پیسے خرچ کر کے اسے اپڈیٹ کرتے، اس سے بہتر موبائل خریدتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ نہیں، غربا مساکین کی مدد کا جذبہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان غلط جگہ کے پر مال خرچ کرنے کے لیے آمادہ کیے ہوئے، تو صحیح جگہ کے پر کہاں سے خرچ کریں گے؟ یہ بڑا المیہ ہے۔ بچوں کے پر اس کے اثرات بڑے گہرے پڑے ہوئے، یعنی آج ہم اپنے پیسوں سے بلکہ ہزاروں روپے خرچ کرنے کے بعد اپنی تباہی اور بربادی کا سامان خریدتے ہیں، جس سے ہمارے اخلاق، ہمارے عقیدے، ہمارے معاملات، ساری چیزیں بگڑتی ہیں۔ کتنے افسوسناک بات ہے۔ قرآن کہتا ہے مومنوں کی دوسری اہم صفت کہ وہ لغو سے اعراض کرتے، کوئی ایسی بے معنی فضول چیزوں کے اندر اپنے آپ کو نہیں الجھاتے جو ان کے مقصد حیات کے خلاف ہو۔ یہ دوسری اہم صفت تھی۔ تیسری اہم صفت والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تھا، دوسرے وقت کی اہمیت جتائی گئی، تیسرے مال کی اہمیت جتائی گئی کہ اپنا مال صحیح جگہ کے پر خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ یہ اپنی جگہ کے پر بہت اہمیت رکھتی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے نماز باجماعت فرض کی ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی باجماعت ہے۔ قرآن مجید میں دونوں چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہ بہتر طریقہ ہے، اس کے فوائد اپنی جگہ پر ہے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے اجتماعی طور کے بزکوٰۃ نہ ہونے کی بنیاد پر ایک آدمی کو اتنا مل جاتا ہے جتنا اس کو ملنا نہیں چاہیے، وہ اپنا اچھا گھر بنا لے گا اور مفت خوری آ جاتی ہے، محنت کا جذبہ نہیں ہے۔ جب مفت کے اندر مال ملنے لگا ہے تو وہ محنت کیوں کرے گا؟ اور وہی چیزیں پھر وراثتی طور پر بچوں کے اندر بھی جانا شروع ہوتی ہے، بچوں کے اندر بھی کاہلی، سستی، وہ ساری چیزیں۔ اس لیے کہ جیسا مال کھلایا جائے گا ویسے ہی اولاد کے اندر، نسلوں کے اندر اخلاق اور معاملات طے ہوتے ہیں۔ تو جتنی محنت کے ساتھ ہم ان لوگوں کے پر اپنا مال خرچ کریں گے وہی اثرات اور وہی نتائج لے کر آئیں گے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ انہیں زکوٰۃ اور صدقات کھلائیں تو اس کی بنیاد کے پر وہی سب ان کے پر پروان چڑھے گا۔ ٹھیک ہے، ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن ضرورت سے زائد رقم جمع کرنا یہ انفرادی چیزوں کے اندر خامیاں ہوتی ہیں۔ اجتماعی کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی کہ ایک آدمی بہت مال لے کر جا رہا ہے، دوسرے کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی ملے گا۔ یہ اجتماعیت کا فائدہ ہوتا ہے، جماعت کی شکل میں بیت المال کے اندر مال کو ادا کرنے، زکوٰۃ کو دینے کا فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو آپ انفرادی طور پر دے سکتے ہیں، لیکن اگر اجتماعی طور کے پر اس کا نظم ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اجتماعی طور کے پر زکوٰۃ ادا کیجئے، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے تعلق سے تھا۔ آگے اللہ بیان کر رہا ہے چوتھی صفت والذین هم لفروجهم حافظون، اخلاق کے تعلق سے کہا کہ یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آگے قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سوائے دو جگہوں کے، اپنی بیویوں اور اپنی ملکیت کی لونڈیوں۔ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تو اس وقت تو لونڈیوں کا تصور تھا، لیکن اسلام نے دھیرے دھیرے غلاموں کا، لونڈیوں کا معاملہ ختم کر دیا۔ قرآن نے فوری طور کے پر ان ساری چیزوں کے پر پابندی کیوں نہیں لگائی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ معاشرے کے اندر ایک بڑا طبقہ تھا جو لوگوں کی ضرورت بنا ہوا تھا غلام اور لونڈی کی، اگر اسے ختم کر دیا جاتا تو لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے۔ لیکن آپ دیکھیے اسلام نے ترجیحات رکھی، ہر موڑ کے پر پہلے غلام اور لونڈی کو آزاد کرنا ترجیح دی گئی، اور اس کے بعد ان کے حقوق اتنے بیان کر دیے گئے کہ آزاد اور غلام کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے غلاموں کا، لونڈیوں کا سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ گھر کے اندر کام کرنے والی نوکرانی ہم اسے لونڈی کی طرح ٹریٹ کریں اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں کہ جو لونڈی کا ہوتا ہے، نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لونڈی صرف ایک کی ملکیت ہے، ایسا نہیں کہ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ہر کوئی اس سے استفادہ کرے گا، وہ ایک کی ملکیت ہوگی، ایک ہی کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں گے اور اسی کے ساتھ خاص ہوگی۔ یہ نہیں کہ جو چاہے اس کے ساتھ تعلق قائم کرے، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسلام نے اس کے بارے میں پابندیاں لگائی۔
تو شریعت نے ہم کو 2 حلال ذرائع استعمال کرنے کا حکم دیا، اور اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ تمام کے تمام، چاہے ریلیشن شپ کی بات کہیے، حرام کاری کی بات کہیے، زناکاری بدکاری کی بات کہیے، یا تو پھر حلالہ کی بات کہیے، یہ سب کے سب غیر اسلامی طریقے، اس کی بنیاد کے پر کوئی آدمی کسی کو حلال نہیں کر سکتا۔ آج آپ دیکھیے حلالہ کے نام کے پر وہی بدکاری ہوتی ہے، اسے حلالہ کا نام دینے کی بنیاد پر حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہے، حرام ہی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پر لعنت بھیجی ہے، وہ لعنتی عمل ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ جو حلالہ کرے، جس کے لیے حلالہ کروایا جائے، دونوں پر اللہ کی لعنت، تو یہ دونوں ملعون عمل ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ امانت اور عہد، امانت مال کی شکلوں میں بھی ہوتی ہے، راز کی شکلوں میں بھی ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ راز کی باتیں مجھے کہیں، میری ماں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا، تو میں نے نہیں بتایا، کہا کہ وہ اللہ کے رسول کا راز ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ تو کہا کہ بیٹے اس راز کو کسی کو مت بتانا، نبی کا راز ہے، تمہارے تک رکھنا۔ تو راز راز ہوتا ہے، شاعر بہت پیاری بات کہتا ہے، جو باتیں راز کی ہیں انہیں بھی عام کر دے گی، تمہاری دوستی ایک دن مجھے بدنام کر دے گی، یہ حقیقت ہے۔ یہ بڑے خطرناک معاملات ہیں، یعنی اسلام ہے ہی نہیں ان لوگوں کے اندر جن لوگوں کے اندر رازداری، امانت داری نہیں ہے۔ اب یہاں ایک شکل اور ہے، ہم کال کے پر کسی سے بات کرتے ہیں موبائل پر، اس کی باتیں امانت ہے، ہم اس کی اجازت کے بغیر اس کی باتوں کو کسی کو نہیں سنا سکتے۔ آپ اگر کال ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو سامنے والے کو کہیے کہ میرے یہاں پر آپ کی کال ریکارڈ ہو رہی ہے، اسے بتانا ضروری ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر اس کی باتوں کو کسی کو نہیں سنا سکتے۔ یہ بالکل عام بات ہے، شرعی اعتبار سے بڑا گناہ ہے کہ آپ کسی کی کال کو بغیر اجازت ریکارڈ کریں، اور اس کے بعد مزید گناہ ہے کہ دوسروں کے درمیان وائرل کریں۔ ہمارے یہاں ہو رہا ہے، بلکہ گروپسوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، جماعت کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ یہ ہوا، دیکھو جماعت کا معاملہ یہ چل رہا ہے، ہم اتنا خرچ کر رہے ہیں، جماعت کچھ نہیں کر رہی ہے، جماعت کے ذمہ داران سے باتیں کریں گے، اسے وائرل کریں گے، پوری دنیا کے اندر جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ ایک تو بغیر اجازت کے کال ریکارڈ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے ریکارڈ کر لی ہے تو اسے دوسروں کو سنا نہیں سکتے۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے موبائلز کے اندر یہ آپشن نہیں ہوتا کہ ہم کال کو ریکارڈ کریں یا نہ کریں، وہ آٹومیٹیکلی ریکارڈ ہوتی ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ فوری طور کے پر اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اس کو رکھیں نہ، تاکہ دوسرا کوئی شخص اس کال کو سن سکے۔ ہمارے یہاں کتنا عام مزاج بنا ہے، کال ریکارڈ کریں گے، ریکارڈ کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچائیں گے، دوسرا پھر سارے لوگوں کو سناتے پھرے گا، دیکھو یہ معاملات ہیں، لوگ میری شکایت کرتے، یہ حقیقت ہے۔ یہ بہت گندا عمل ہے، یہ منافقانہ طریقہ ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح طور طریقے حربے استعمال کیے جائے، اور ہمارے یہاں چیزیں چل رہی ہے، اور اپنے آپ کو اس کی بنیاد کے پر بہت پارسا متقی سمجھتے ہیں، یعنی اسلام کے خلاف عمل کرنے کے بعد اپنے آپ کو متقی اور پارسا بتائیں گے، تو یہ امانت داری ہے۔ دوسری بات عہد، اگر عہد جو ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان، دو قوموں کے درمیان ہوتا ہے، معاہدہ، اب یہاں انٹرنیشنل سطح کے پر بہت سارے معاہدے ہوتے ہیں، اور یہ ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس عہد کے مطابق کام کرے، پروٹوکول جس کو کہا جاتا ہے، آپس کے معاہدے جو ہوتے ہیں، اور اسی بنیاد کے پر اگر ایک ملک دوسرے ملک کے تعلق سے پاسداری کر رہا ہے تو شرعی اعتبار سے ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ زبردستی کہتے ہیں کہ سعودی عرب فلسطین کے لیے کیا کر رہا ہے، وہاں حملہ کیوں نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں دراصل معاہدے کی ہیں۔ انٹرنیشنل سطح کے پر جو معاہدے کیے جاتے ہیں، اس معاہدے کی پاسداری کرنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے کہ جب حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا، اس وقت ابو جندال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیڑیوں کے اندر جھگڑے ہوئے آئے، ان کے اوپر بہت ظلم و تشدد ہو رہا تھا، اور وہیں کے پر ان کے والد بیٹھے ہوئے ہیں جو معاہدہ لکھ رہے ہیں، مشرک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول مجھ کو یہاں کر سے لے چلیے، ابھی معاہدہ نہیں ہوا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، کہا کہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے، اور مشرکین اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم انہیں تمہاری طرف بھیجیں، یہ مکہ میں ہی رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، معاہدے کے اعتبار سے تم اس کی پاسداری کرو، مکہ میں ہی رہو۔
تو یہ معاہدہ ہوتا ہے، معاہدہ جب ہو چکا ہے اس کی پاسداری کرنا ہے، اسے توڑنا نہیں ہے، یہ مومن کی شان ہوتی ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید کہتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ یہاں نماز ایک داخلی معاملہ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز مکمل خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور دوسرا ہے 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت کرنا، کوشش یہ کی جائے کہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائے 5 وقتہ نمازیں مسجد میں آ کر۔ یہ اس کی اوقات کی جماعت کے ساتھ پابندی کرنے کے تعلق سے احکامات بیان کیے گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن بیان کرتا ہے اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہے۔ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ جنت میں رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت کے 100 درجات ہیں، 100 درجات، اور اس کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ فردوس ہے۔ لہذا جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ یہاں ایک بہت پیاری بات کہ اگر کلاس کے اندر 100 طلبہ ہے، ہر کسی سے کہہ دیا جائے کہ ہر کسی کو 1 نمبر آنا ہے، فرسٹ کلاس پاس ہونا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سارے بچے محنت کریں گے 1 نمبر آنے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ سارے کے سارے کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ وہ فرسٹ آنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی محنت تگودا اسی اعتبار کی ہے۔ دوسری بات، ٹھیک ہے اگر وہ پہلے نمبر پر نہیں بھی آتے تو مارکس کے اعتبار سے بہرحال اس کے قریب تر ہوں گے، زیادہ سے زیادہ مارکس حاصل کریں گے۔ تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، تمام مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو جنت الفردوس حاصل کرنے والا بناؤ، سب سے اعلیٰ ترین مقام۔ یہ نہیں کہ صرف جنت میں جانا ہے، اعلیٰ ترین مقام کو حاصل کرنا ہے۔ ہر مومن اپنا ٹارگیٹ وہ بنائے، اس کے اعتبار سے کام کرے، تب ہمارے اعمال کے اندر فروتنی ہوگی اور اسی اعتبار سے ہم زیادہ سے زیادہ محنت کر سکیں گے۔ اسی میں کچھ روایات بھی ہیں، جیسا کہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حارثہ بن سراقہ ایک صحابی تھے، جنگ بدر کے موقع پر اچانک ایک تیر آ کر لگا اور یہ شہید ہو گئے۔ ان کی ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ مجھے میرے بیٹے کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے جو جنگ بدر میں شہید ہو گیا تھا ایک نامعلوم تیر لگنے کی وجہ سے؟ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں، اور اگر جہنم میں ہے تو میں بہت زیادہ رونے کی کوشش کروں گی کہ میرا بیٹا اپنے انجام کار کے اعتبار سے ناکام ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام حارثہ، جنت کے بہت سے مراتب ہیں، لیکن اللہ نے تمہارے بیٹے کو فردوس کے اندر رکھا ہے، بہت اعلیٰ ترین مقام پہ رکھا ہے، یہ شہیدوں کا مقام ہے، اس تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ تو یہ فردوس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں اہل ایمان کی خوبیاں ہیں، اگر یہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں اور اس کے لیے ہم کوشش کریں تو یقیناً کامیاب ہم ہی ہوں گے۔ یہ بظاہر دنیا کے اندر کفار مشرکین جو کرنا ہے کریں، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ چند دنوں کا صرف لوگوں کے درمیان واویلا مچانا، شور ہنگامہ کرنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے، بلکہ ان کا دل خود اس بات کے پر مطمئن نہیں ہے جو کام وہ کر رہے ہیں، ان کے اپنے درمیان بھی بہت سارے اختلافات ہیں۔ تو شرک کے پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر مطمئن نہیں ہوتا۔ کتنے کفار مشرکین ہیں، آپ ان لوگوں سے سوال کیجئے، مسلمان ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کا کلمہ پڑھا، توحید کو اپنایا تو دل مطمئن ہو گیا۔ تو یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر جو اس کا خالق حقیقی ہے مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ اور آج دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کرنے والا اگر کوئی دین اور مذہب ہے تو اسلام ہے۔ صرف سعودی عرب کے اندر 5 سال کی جو رپورٹ آئی، قریب 3.5 لاکھ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے صرف سعودی عرب کے اندر، اور اس کے علاوہ ان کے دعات اور مبلغین جو کہ یورپ وغیرہ کے اندر کام کر رہے ہیں، روس کے اندر کام کر رہے ہیں، امریکہ کے اندر کام کر رہے ہیں، وہاں پر ایک بڑی تعداد مسلمان ہو رہی ہے۔ یہ بھی دراصل سعودی عرب کی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، عبد الرحمن السمید رحمہ اللہ کویت کے بہت مالدار آدمی تھے، افریقہ کے اندر انہوں نے محنت کی، محنت کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ خود کہتے ہیں، ان کے ریکارڈ موجود ہے، 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ان کے ہاتھوں کے پر اسلام قبول کیا۔ آج لوگ اس کو بیان نہیں کرتے، لوگ صرف سعودی عرب، کویت، ان سارے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، لیکن ان کی کاوشوں کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کرتا ہے۔ آج یہ جماعت اسلامی والے یا دیگر بدنام کرنے والے کتنے لوگوں کو تم لوگوں نے مسلمان کیا بتا سکتے ہیں؟ اسلام کی کتنی خدمت کی؟ ابھی آپ دیکھیے کہ سعودی عرب نے یورپ کے اندر 1000 سے زائد پچھلے سال مسجدیں تعمیر کی ہے، پورا ریکارڈ آیا ہے۔ یہ کہاں سے جو کام ان لوگوں کو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں،
وہ لوگوں کے درمیان آ کر شہرت نمائی حاصل نہیں کرنا چاہتے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کا اجر اللہ کے یہاں ملنا ہے۔ وہ بدنامی سے نہیں ڈرتے، اور جن لوگوں کے سامنے ٹارگیٹ ہوتا ہے، مشن ہوتا ہے، وہ لوگوں کی پھبتیوں سے، الزامات کے بہتان تراشیوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اس راہ میں تو آنے والی چیزیں ہیں، شیطان روڑے ڈالے گا، کوشش کرے گا روکنے کی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ خود ایک مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ افریقہ کے اندر بہت سخت مال کی ضرورت تھی، میں نے اپنا جتنا سرمایہ تھا سارا لگا دیا۔ اس وقت جابر الصباح رحمہ اللہ کویت کے امیر تھے، میں نے ان کے سامنے درخواست رکھی، انہوں نے درخواست کو دیکھا، کہا کہ ٹھیک ہم اس کے پر غور کریں گے۔ میں حیران ہو گیا، مجھے لگا کہ انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے، لیکن جب میں ایئرپورٹ کے پر گیا تو ایک سرکاری نمائندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو اس فلائٹ سے سفر نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کے لیے الگ سے فلائٹ کا نظم کیا گیا ہے۔ میں حیران ہو گیا، وہاں جا کر دیکھتا ہوں ایک الگ سے سرکاری شاہی طور پر فلائٹ تیار تھی۔ میں جب اس کے اندر داخل ہوا تو وقت کے امیر جابر الصباح رحمہ اللہ موجود تھے اور کہا کہ اس فلائٹ کے اندر آپ کو جتنا لگتا ہے، کتابیں لگتی ہے، پیسہ لگتا ہے، جو بھی دعوتی مشن کے لیے چیزیں لگتی ہے، سب ہم نے ڈال دیے، آپ جائیے اللہ کے دین کا کام کیجئے۔ یہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک افریقہ کے قبیلے کے پاس گیا جہاں برسوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کا دین، آپ کا مذہب سچا ہے تو اللہ سے دعا کیجئے ہمارے لیے بارش نازل کرے، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے چونکے اور اس کے بعد کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت دو۔ نماز ادا کی اور اللہ سے دعا مانگی کہ رب العالمین یہ تیرے بندے تیری رحمت کے محتاج ہیں، اگر آج ان کے پر تو بارش برسا دیتا ہے تو یہ صرف رحمت کی ہی بارش نہیں ہوگی بلکہ ہدایت کی بارش ہوگی، انہیں جہنم سے بچانے والی بارش ہوگی۔ آدمی جب اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ دعا کے اندر اثر پیدا کرتا ہے۔ ان کے دعا کرنے کے کچھ ہی مدت کے بعد اللہ نے خوب زوردار بارش نازل کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ پورا کا پورا قبیلہ، پورا گاؤں مسلمان ہوا۔ 10 لاکھ سے زائد لوگوں نے ان کی اپنی محنت کے نتیجے میں وہاں پر اسلام کو قبول کیا ہے۔ بے شمار واقعات ہیں، یہ صرف میں نے ضمناً ان چیزوں کا تذکرہ کیا۔ جو لوگ بلا وجہ سعودی عرب ہے، کویت ہے، عرب لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی اچھائیاں، ان کی خوبیاں نہیں بیان کرتے، تو ہمیں ان کی برائیاں ہیں جو جھوٹی ہیں، اگر کچھ ہیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہ صحیح طریقہ ہے، کسی کی برائی بیان کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے، اس کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے۔ وہاں پر آپ دیکھیے کہ وہاں کے بھی علماء ہیں، بہترین انداز میں حکمرانوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہے، نہ کہ ان کو بدنام کرنا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ تو ہم بھی وہی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور یہ ہمارے لیے بھی روشن مثالیں ہیں کہ ہم اسلام کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ہمارے درمیان بہت سارے غیر مسلم ہیں، ہم ان تک اسلام کی صحیح تعلیمات کیسے پہنچائیں، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمیں انٹرنلی، داخلی طور کے پر وہ ساری خوبیوں کو اپنانا ہوگا جو مومنوں کی خوبیاں ہوتی ہیں، اور دوسرے لوگوں کے درمیان جو اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے غلط فہمیاں ہیں اسے دور کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ دونوں راستوں کے پر ہمیں محنت کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔